السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک و ما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ شرافتیں، رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، رحمتیں، عزتیں، کرامتیں اہل بیت علیہم السلام کی مودت اور ان کی مودت رکھتے ہوئے ان کی بات ماننے میں ہے، اور اہل بیت علیہم السلام کے شہر میں آنا بھی اہل بیت علیہ السلام کے مودت کے ساتھ برکت و رحمتوں کا سبب ہے۔ مولا کے شہر میں موجود ہیں، آپ سب کے لیے دعا گو ہیں، خداوند متعال آپ سب پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ کربلا مولا ایسی وادی ہے جس میں محبتیں عام کی جاتی ہیں، نفرتوں سے جان چھڑائی جاتی ہے، اور حقیقت محبت اسلام ہے۔ اسلام کی محبت اہل بیت علیہم السلام کی مودت کے ذریعے سے ثابت ہوتی ہے۔ کسی کو بھی کتنا چاہ لیا جائے، اگر وہ اہل بیت علیہم السلام کی محبت کے سبب سے ہے تب تو قبول ہے، ورنہ وہ محبت لعنت بن جاتی ہے، کیونکہ اہل بیت علیہم السلام کو چھوڑ کر کسی اور مقام پہ جانا یقیناً رسول کی حدیث کا انکار ہے۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما حتی یردا علی الحوض۔ بہرحال ان دونوں سے وابستگی رکھنی ہے، اور اگر اہل بیت علیہ السلام سے وابستگی نہیں ہے تو یقیناً ہم سب کے لیے رحمتیں کچھ بھی معنی نہیں رکھتی، اور ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے مودت رکھنی ہے، اس لیے ان کی مناسبتوں کو بھی منانا ہے۔ مناسبتیں اہل بیت علیہ السلام کے سبب ہو سکتی ہیں۔ شب جمعہ ہے، جمعۃ المبارک، اہل بیت علیہ السلام کا دن، اور اہل بیت علیہ السلام کی مودت ہم سب کے لیے لازم ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس یقیناً مایہ ناز انسانیت و بشریت ہے۔ اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کے شہر میں رہتے ہوئے اس بی بی کا تذکرہ بھی لازم اور ضروری ہے جنہیں بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہا گیا۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا عام الفیل سے 3 سال پہلے دنیا میں تشریف لائیں، اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر اختلاف کے باوجود، جس پہ اکثریت کا اتفاق ہے مذہب اہل بیت علیہ السلام میں، 3 سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی تھیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سال بڑی ہونے کی صورت میں بی بی کی عمر مبارک 28 سال، اور امام الانبیاء رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقد جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے ہوا، اور اس طریقے سے مرج البحرین یلتقیان کی تفسیر پوری ہوئی، اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حبالۂ عقد میں آ گئیں۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حبالۂ عقد میں آنے کے بعد کافی ساری بی بی کی سہیلیاں بی بی سے ملنا جلنا ترک کر گئیں۔ بی بی نے سب کو خیر باد کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور دین اسلام کی خاطر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوسرا وقت، کڑا وقت اس وقت آیا جب لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین قبول کرنے کی خاطر اپنے قرضوں کی معافی طلب کی۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اس موقع پر بھی گریز نہ کیا، اور تمام وہ لوگ جو رسول خدا کے مقروض تھے انہیں بلا کر ڈھیر مال عطا فرمایا۔ اس زمانے میں مال سونے کی صورت میں ہی ہوا کرتا تھا، اور ڈھیر مال بی بی نے مشک و عنبر و طلا و جواہر کے لوگوں کو عطا کیے، اور ان سے اسلام کا کلمہ پڑھوایا۔ کہنے والوں کا کہنا یہاں تک ہے
کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا نے ہمیں اتنا مال عطا کیا کہ ہم ایک طرف کھڑے ہوتے تھے تو دوسری طرف کھڑا ہوا شخص ہمیں نظر نہیں آتا تھا۔ بی بی نے رسول کے دین کو پھیلانے کے لیے جہاں اپنوں کو چھوڑا، کافی ساروں کو جو کہ رسول سے شادی کے حق میں نہ تھے ان کو بھی ترک کیا، اور ایسے لوگ جو خواستگار تھے۔ بی بی کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بی بی کے پہلے بھی عقد ہو چکے تھے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ مذہب اہل بیت علیہ السلام کے مطابق بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کنواری تھیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا عقد ہوا۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کا عقد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ ایک سہیلیاں چھوڑ گئیں، وہ لوگ جو کام کیا کرتے تھے وہ مال لے لے کر کام کرنا چھوڑتے گئے۔ اب تمام مال بی بی کا راہ اسلام میں تقسیم ہو گیا ہے۔ اب بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی وہ چھپی ہوئی اور نکھری ہوئی منزہ، پاکیزہ و طاہر و مطہر کردار اور اخلاق کی صورت لوگوں پر سامنے آتی ہے جب بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیوند لگے، لباس پہن کر شیب ابی طالب میں درختوں کے خود رو پودوں اور بوٹیوں کے پتے کھا کر جینے پر مجبور ہوئیں۔ ایک عام شخص جو ایک خاص غذا کا عادی نہ بھی ہو، سب غذائیں کھا لیتا ہو، اس کے لیے بھی سخت ہوتا ہے کہ وہ پودے درخت کھانے پڑیں جو کہ عام طور پر انسان نہیں کھایا کرتے، یا خود رو پودے بوٹیاں سخت ہے ان کا کھانا، اور پھر دوائی کے طور پر بھی نہیں بلکہ ان غذاؤں کو کھانا جو کہ کڑوی ہیں اور تکلیف دہ ہے، ان غذاؤں کا کھانا وہ کھا کر رہنا۔ اور پھر ایک وہ شخص جو ناز و نعم میں پلا ہو، ایسے خدم و حشم جو ہاتھ دھلانے کے لیے الگ، لباس پہنانے کے لیے الگ، لیکن جب دین پر بات آئی تو بی بی نے سب چیزوں کو ایک طرف رکھا۔ اس سے پتہ چلا کہ بی بی کا مال کی وجہ سے ذکر کم ہے اور بی بی کے ایمان کا ذکر زیادہ ہے۔ بی بی نے ایمان کے اوپر دین کو قربان کیا ہے، اور بی بی سلام اللہ علیہ نے اپنے دین کے اوپر ہر چیز کو قربان کر دیا۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ وہ ذات اقدس ہیں جنہوں نے مال، عیش و آرام سب کچھ چھوڑ دیا، اپنے قبیلے سمیت بی بی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو قبول کرنا پسند فرماتی ہیں۔ اچھا، بات پہنچی یہاں پر کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ شیب ابی طالب میں پہنچ گئی، اور وہاں پر پہنچ کر صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے بی بی کی شہادت کہوں زیادہ افضل ہے، کیونکہ ظلم کی وجہ سے بی بی کی شہادت شیب ابی طالب میں ہی ہو گئی، اور یہ بی بی شیب ابی طالب میں اپنی جان کا نذرانہ اسلام پر پیش کر گئیں۔ بہرحال 10 ذی بی بی کی شہادت کے دن آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی داماد اللہ العالی نے خواتین اعظام کے حضور ایک بہت اچھا بیان دیا، جس میں بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کی مناسبت کو ملحوظ خاطر رکھا، اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے اس موضوع کو اجاگر کیا۔ اور قبلہ ہر سال خطاب فرماتے ہیں خواتین کے اجتماع میں، اور بی بی کی ذات اقدس سے اپنی گھرداری، دینداری، ایمانداری، شرافت داری، پاسداری، پاک بازی کو باقی رکھنے کے لیے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی ذات اقدس گرامی قدر سے نتائج لیے جاتے ہیں، تاکہ لوگوں کو اور ان بیویوں کو جو موقع پر سن رہی ہوتی ہیں اور بعد میں جن تک یہ پیغام، جس طریقے سے آج ہم کچھ نہ کچھ چیدہ نکات بیان کر رہے ہیں، اس طریقے سے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ ایک جامع صفات ذات ہیں جنہوں نے لوگوں کو اصلاح کے لیے بہت کچھ تعلیم فرمایا ہے۔ تو پہلا موضوع جس پر ہم بات کرنا چاہیں گے کہ ماہ رمضان العظیم بخشش اور اصلاح کے لیے بہترین موقع ہے۔ تو قبلہ نے اس موقع پر ایک حدیث کی تلاوت فرمائی ہے جسے من لم یغفر له فی شہر رمضان لم یغفر له الی مثلہ من قابل الی ان یشہد عرفہ۔
امام علیہ السلام اللہ یحضرہ الفقیر جلد 2 صفحہ 99 پر ارشاد فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بخشا نہ جائے رمضان عظیم میں، جس طریقے سے ہم ماہ رمضان میں موجود ہیں، ہم خدا نہ خاصہ اس رمضان عظیم میں بھی بخشے نہ جائیں، تو معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آنے والے عرفے کا ایسے شخص کو انتظار کرنا چاہیے۔ یعنی رمضان عظیم میں اگر بخشش نہ ہو سکے تو عرفے کا انتظار کرنا چاہیے، عرفہ ہماری بخشش کا ضامن بن سکتا ہے۔ اور اس موقع پر کوئی خاتون ہو، کوئی مرد ہو، چاہے شوہردار ہو خاتون ہو، چاہے زوجہ دار مرد ہو، شادی شدہ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں یا بوڑھے ہیں، جو کوئی بھی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ہر کیفیت میں اپنے عالم ہونے کی صورت میں، تاجر ہونے کی صورت میں، کوئی ملازم ہے، ورکر ہیں، جو کچھ بھی امیر غریب کچھ بھی ہیں، عربی یا غیر عربی میں وہ جانتے ہیں کہ من کا لفظ جو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ہر کسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں مذکر مؤنث اور حاضر غائب، اور اسی طریقے سے پیشے کا بھی کوئی فرق کوئی نہیں ہے، اس میں جوانوں پیر کا بھی کوئی فرق نہیں ہے، سب کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ تو معصوم علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی بھی بوڑھا بزرگ جوان بچہ شادی شدہ غیر شادی شدہ جو کوئی بھی اس رمضان عظیم میں بخشا نہ جا سکے، میں اگر کہہ دوں حیات و غیر حیات شخص تو شاید بعید نہ ہو میری بات، جو کوئی بھی اس رمضان عظیم میں بخشا نہ جا سکے۔ دیکھیں مرنے کے بعد بھی بخشش ہوا کرتی ہے، اس طریقے سے آپ کے مرنے کے بعد 3 چیزیں کام آتی ہیں۔ ایک آپ کا جاری کیا ہوا کوئی ایسا کام جو کہ خیر میں شامل ہو، وہ بھی آپ کے کام آتا ہے، مثلا کسی نہر جاری کر دینا یا کوئی پل بنا دینا یا کوئی پانی کا نل لگا دینا یا کوئی مدرسہ مسجد بنا دینا، یہ آپ کے لیے آخرت میں قائم ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی ایسا ہو کہ مثلاً آپ کی اولاد میں سے کوئی آپ کے لیے نیک کام کرے، یا آپ کو مرنے کے بعد بھی بخشش کا سبب بنا دیتا ہے، آپ کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ بہرحال جو کوئی بھی ہو جسے یہ رمضان عظیم میں فائدہ نہ پہنچے تو آنے والے عرفے کا انتظار کرے وہ شخص کہ عرفے میں اس کی بخشش ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال ماہ رمضان العظیم میں اصلاح کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت رہتی ہے، اور اسی اصلاح کی ضرورت کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے ہمیں کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ اگلے رمضان عظیم تک ہم زندہ ہیں نہیں ہیں، کوئی پتہ ابھی مر جائیں، کیا پتہ ہماری آخری سانسیں چل رہی ہوں، لہذا اسی رمضان عظیم میں اپنی اصلاح کرنا چاہیے، زوجہ کو اپنے شوہر کے لیے اور زوج کو اپنی زوجہ کے لیے، بچوں کو اپنے ماں باپ سے، والدین کو اپنی اولاد، اسی طریقے سے اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے، اپنے علماء کے لیے، قرآن کے لیے، قرآن جس طرح حقوق ہیں نا ہمارے، ان سب کو زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس میں فَأَيُّكُمْ يَثِقُ بِبُلُوغِ شَهْرِ رَمَضَانٍ قَابِلٍ، اور اس میں ہم معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو یقین رکھتا ہے کہ وہ اگلے رمضان عظیم کو دیکھ لے گا؟ اگر اگلے ماہ رمضان عظیم تک زندہ بھی رہے گا یا نہیں رہے گا، اس کی رمضان میں بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی، اگلے رمضان تک اس کی بخشش ہوگی جو اس رمضان میں بخشا نہیں جائے گا۔ تو اب دیکھیں ہم یہ کہ ہم اس رمضان عظیم میں جو اگلا رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا، لہذا ہمیں اسی رمضان عظیم میں کوشش کرنی ہے کہ اپنی بخشش کا سامان کریں، مغفرت کے اسباب مہیا فرمائیں، اور ہم جس طریقے سے ہم تلخیاں ہیں، سختیاں ہیں کام کرنے کی، مثلا ہم گھر میں عام روٹین میں جو ورک کرتے ہیں اگر اسے کم کرنے کی ضرورت ہے تو ہم کم کر دیں، لیکن رمضان عظیم کی فضیلتوں کو حاصل کریں، قرآن مجید کی حد المقدور جہاں تک ممکن ہو سکے کہ تلاوت کی کوشش کریں، عبادت کی کوشش کریں، واجبات تو حتماً ادا کریں نا، مستحبات کی بات بعد میں آئے گی، پہلے واجبات بھی ادا کریں، اور ہمیں وہ تلخیاں جو 2 اشخاص کے درمیان انہیں کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اگر مال کے ذریعے، رہائش کے ذریعے، اچھے اخلاق کے ذریعے، ان کے علاج کے ذریعے ہم جتنی مدد کر سکتے ہیں اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں کی مدد کریں، تاکہ ہم آسانیاں پیدا کرنے والے بھی ہوں، اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو بہرحال ہمیں رمضان عظیم جو
حال حاضر میں گزر رہا ہے اس میں ہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری بخشش ہو جائے. ہمیں اپنے گناہوں سے درگزر کرانے کی کوشش کرنے کے لیے استغفار کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے, عمل کو بہتر سے بہتر کرنا چاہیے, واجبات کی ادائیگی کرنی چاہیے. فَقَمْ مِنْ صَائِمٍ لَهُ عَامًا أَمْسَى عَامُكُمْ هَذَا فِي الْقَبْرِ مَدْفُونًا. معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ انتظار نہ کرو کہ اگلے رمضان عظیم میں بخشے جائیں گے, بلکہ اسی رمضان عظیم میں آپ کوشش کریں کہ آپ بخشے جائیں. وہ اس طریقے سے کہ کتنے ایسے لوگ تھے جو یہ سوچ رہے تھے کہ اگلے رمضان, یہ اس میں لفظی نہیں ہے مفہوم, یہ میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں کہ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو کہ پچھلے رمضان عظیم میں تھے, وہ شاید سوچتے ہوں کہ اگلے رمضان عظیم کا انتظار کریں اور بخشے جائیں, واہ واہ, لیکن اگلا رمضان عظیم انہیں نصیب نہیں ہوا. اور معصوم علیہ السلام نے اسی جملے میں اس کا اس طرح اظہار فرمایا کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان عظیم میں روزے رکھ رہے تھے, لیکن اس رمضان عظیم میں فی القبر مدفونا, وہ لوگ قبر میں مدفون ہو گئے ہیں. پچھلے سال میں کتنے سارے تھے, فَقَمْ مِنْ صَائِمٍ لَهُ عَامًا لِعَامٍ, کہ پچھلے صائم روزوں کے اندر لوگ زندہ تھے, اب وہ ہمیں موجود نہیں ہے, اور اس ماہ رمضان عظیم میں وہ قبروں میں مدفون ہو چکے ہیں. لہذا ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ کل کسی نے نہیں دیکھی رمضان عظیم, جو اگلا رمضان عظیم وہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ ہم نے اگلا رمضان عظیم کہاں دیکھنا ہے, کیسے دیکھنا ہے. سماحت سید نے یہی باتیں ہمارے لیے واضح کی ہیں کہ وہ لوگ جو رمضان میں نہیں ہیں, زیر خاک ہیں, وہ پچھلے دفعہ وہ روزے رکھ رہے تھے, وہ روزے رکھ کے بخشش خرید رہے تھے یا نہیں خرید رہے تھے. بہرحال جو بھی کیفیت تھی ہمیں انہیں بھی یاد رکھنا اور ان کی بخشش کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے بھی درگزر فرمائے اور ہمارے نیک اعمال میں انہیں بھی شریک قرار دے. بخشش کے لیے ماہ رمضان العظیم ایک غنیمت ہوتی ہے. ایک موضوع قبلہ نے یہ بھی لیا کہ رمضان العظیم بخشش کے لیے ایک بہت بڑی غنیمت ہے. جب ماہ رمضان العظیم کو ہم نے دیکھ لیا کہ اس میں ہر چیز نیکی کی طرف مائل ہوتی ہے, عبادتوں کی طرف مائل ہوتی ہے, جوان اور خواتین جو صحت کے حوالے سے اور مشکلات میں کمی کے حوالے سے عمر رسیدہ افراد سے بہتر ہیں, انہیں چاہیے انہیں زیادہ کوشش کرنی چاہیے. یعنی عمر رسیدہ شخص جو ہے اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے, لہذا وہ روزے نہیں رکھ سکتا, نماز بھی مختصر پڑھے گا, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا, لیٹ کے پڑھے گا, کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ کے پڑھے گا. اس کی آزمائش بھی اسی حساب سے ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ سختی ضرورت سے زیادہ نہیں دیکھتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, ہماری برداشت سے زیادہ ہمارے لیے کچھ بھی زحمت نہیں دی جاتی. لہذا جتنی ہماری ہمت حوصلہ ہے اتنا ہی ہم سے طلب کیا گیا ہے. لہذا جس کی صحت سلامت ہے, جو جوان ہے, جو ہمت حوصلہ رکھتا ہے, واجبات شرعیہ اس پر موجود ہیں, اسے چاہیے اپنے آپ کو اسی طریقے سے اپنے دین بچانے کے لیے کوشش کرے اور اپنے آپ کو مولا کی بارگاہ میں نیکی کی طرف گامزن کرنے کی طرف مائل ہو جائے. اور جو پچھلے دنوں میں غافل رہ گئے یا مجبوری تھی یا کسی سفر میں تھے یا بیمار تھے, انہیں بھی چاہیے کہ باز ماندہ رمضان عظیم میں اپنے آپ کو ترقی دیں, اپنے آپ کو پیش رفت دیں, اپنے آپ کو کمی سے بزرگواری کی طرف لے کر آئیں اور اپنے پرانی کوتاہیوں کا ازالہ کر دیں. جو واجبات ادا نہیں کر سکتے ان کی کیفیات مختلف ہیں. میں تمام مسائل کی طرف نہیں جاؤں گا. جس طریقے سے خواتین کچھ خاص ایام کے اندر روزے نہیں رکھ سکتی تو باقی رمضان عظیم کے بعد رکھیں گی. یہی نہیں کہ وہ رمضان عظیم میں ہی دوبارہ وہ رکھنا شروع کر دیں گی. وہ رمضان عظیم میں وہ روزے رکھیں گی جو بچے ہوئے ہیں, لیکن جو ان کے قضا ہو گئے ہیں وہ رمضان عظیم کے بعد رکھیں گی. لیکن جو نمازیں ان کی رہ گئی ہیں وہ اللہ نے ان کے لیے بخش دی ہیں. اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو سفر میں تھے روزے نہیں رکھ سکے, ان کو بھی رمضان عظیم کے بعد ہی رکھنے ہیں. ہاں, لیکن جو بیمار تھے, سفر میں تھے, باقی رمضان عظیم سے انہیں فیض حاصل کرنا چاہیے, انہیں کوشش کرنی چاہیے بلکہ عمل کرنا چاہیے. مثلا کہیں ایسے سفر میں گئے جہاں پر ان کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہیں تھا, مقدور نہیں تھا, ان پر واجب نہیں تھا اس مقام پر, اور ان کے لیے منع تھا اس مقام پر روزہ رکھنا, وہ روزہ نہیں رکھ سکے. اب آخر رمضان عظیم میں ویسے مقام پر پہنچ گئے ہیں. مثلا اب دیکھیے نا, ایک دہا گزر گیا, ایک عشرہ گزر گیا رمضان عظیم کا, اب ہم دوسرے عشرے کی طرف چلے جا رہے ہیں, تو ہمیں
کوتاہیوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے، نیکیوں کی طرف قدم بڑھانا چاہیے اور اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف مائل کرنا چاہیے تاکہ ہم اس ماہ رمضان عظیم سے سعادتیں پانے والوں میں ہو جائیں، نیکیاں حاصل کرنے والوں میں ہو جائیں اور اس ماہ رمضان عظیم سے شرف حاصل کرنے والوں میں ہو جائیں۔ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس رمضان عظیم سے فیض حاصل کریں، جھوٹ بولنے سے بچیں، کسی کی توہین نہ کریں اور مختلف گناہوں سے بچتے رہیں اور اسی طریقے سے کسی کو بے عزت نہ کریں، کسی کے راز کو راز رکھیں اور کسی کے حق کو نہ کھائیں۔ تمام چیزوں کی طرف سوچنا چاہیے، واجب کو واجب سمجھیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو مسلمانی کے قوانین پر ہم عمل کر لیں، یا مسلمان نہیں ہے تو ان کا دین اور ہے۔ دیکھیں جب انسان راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر اس میں دلیلیں تلاش کرتا ہے، خامیاں نہیں تلاش کیا کرتا۔ لہذا مذہب اہل بیت علیہم السلام کی بنیاد اہل بیت علیہم السلام سے مودت پر ہے جو کہ اسلام کی بنیاد ہے، اور اسی طریقے سے مذہب اہل بیت علیہم السلام اور اسلام کی بنیاد رسول کے وسیع امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے باقی اوصیاء پر یقین رکھنا، ان کی ولایت پر یقین رکھنا اور ان کی ہر بات کو ماننا ہمارا دین ہے۔ لہذا ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ پروگرام کا آخری وقت ہوتا جا رہا ہے، بہرحال ہم دعا کریں گے خداوند متعال ہم سب کو بھی عالم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم عالم نہیں ہو سکے تو ہمیں طالب علم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم طالب علم نہیں ہو سکے تو معصوم علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرنے والا عالم اور طالب علم کی عزت کرنے والا بنا دے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں نجات پا جائیں۔ پروگرام کا آخری وقت چل رہا ہے اور آخری وقت ہمیشہ کہیں پر بھی ہو، کسی مقام پر بھی ہو، دسترخوان کی انتہا کریں، کہیں سے روانگی کی طرف قدم بڑھائیں تو اپنے وقت کے امام کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ پروگرام کا آخری وقت آئیے اپنے وقت کو یاد رکھیں اور مرجع اعلیٰ تشیع جہان آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی دامت اللہ العالی کی بلندی اور صحت کے لیے اور ان کی جو مشکلات ہیں ان کے حل کے لیے ان کی دعا بھی کرتے ہیں اور اپنے وقت امام کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آئیے مل کر کہیں اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وجعلنا من المستشہدین بین یدیہ۔